بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج مجھے کئی موضوعات پہ بات کرنی تھی، جس میں سر فہرست سیلاب کی صورتحال تھی، جو کہ ابھی تک سنگین ہے، اور نئے ریلے جو ہیں وہ جنوبی پنجاب اور KPK اور سندھ سے گزر رہے ہیں، اور آج نصیر آباد میں جو ہے پھر بارش شروع ہوئی بلوچستان میں، تو حالات جو ہے وہ کافی گھمبیر ہیں، تھوڑے سے بہتری کی طرف ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سیلاب کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی اس میں چند دن اور لگیں گے، اور موسم ٹھیک ہونے تک جو ہے مشکلات میں لوگوں کی کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ آج ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایسی آڈیو لیک ہوئی ہے کہ جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام محب وطن پاکستانیوں کے ہوش جو ہے اڑا دیے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیر والے دن یعنی آج کے دن IMF کے جو ہے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا ہے، جس کے اندر پاکستان کو جو قرضے کی قسط ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ ملے گی۔ یہ پیر کو ہونا تھا، اور جمعرات کے دن جناب فواد چودھری صاحب کا ایک بیان آیا کہ KPK اور پنجاب جو ہے اس میں جو IMF کی شرائط جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تمام صوبے اپنی تحریری رضامندی جو ہے وہ ساری شرائط جو ہے مان چکے تھے اور کمٹمنٹ کر چکے تھے، تو لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب ہم نہیں مانیں گے سخت شرائط، اس لیے ہم نے جو ہے نا KPK اور پنجاب جو ہے، جو KPK کے وزیر خزانہ ہے تیمور جھگڑا صاحب، جمعے والے دن ان کا ایک خط میڈیا پہ نمودار ہوا، جس میں انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا تھا کہ جی ہم جو یہ شرائط ہے وہ ہماری جو صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے اور دیگر وجوہات سے، تو ہم اپنے کمٹمنٹ پورے نہیں کر سکتے، اور یہی چیز بات پنجاب کی طرف سے بھی سامنے آئی۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہ بتا رہی تھی، اس وقت بھی بڑا اعتراض ہوا اور شور پڑ گیا کہ بھائی اب پیر کو یہ منظور ہونے جا رہی ہے کس جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جمعے والے وزیر خزانہ جو ہے وہ صوبے کے ایک نے خط لکھ دیا اور ایک کا بیان آ گیا، تو یہ تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہوئی پاکستان کے لیے۔ لیکن PTI والوں نے جو ان کا طریقہ کار ہے کہ جی وہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ایک لیٹر نہیں لکھا ہے، اور جو اس پہ اعتراض اٹھا رہے تھے ان پہ کہ یار یہ تو مطلب وہی لفافہ صافی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمارے مخالفین ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر لیٹر لکھا بھی جاتا ہے، عموماً یہ کانفیڈینشیل ہی ہوتی ہیں چیزیں آپ کی۔ ایسے کتنے وزرائے خزانہ کے جو ایسی خط و کتابت آج تک 70 سالوں میں آپ نے دیکھی ہے، جو سوشل میڈیا پہ لیٹر آ گئے ہوں، لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں حکومتوں کے۔ عموماً یہ میٹنگز کے بعد ایک اڑتی خبر سے ضرور آ جاتی ہے، لیکن اس طرح لیٹر وغیرہ کبھی ہم نے لیک ہوتے نہیں دیکھے۔ بلکہ جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ محکمہ خزانہ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ 2-2 3-3 دن گھر نہیں جاتے، وہیں آفس میں رہتے ہیں، تاکہ بجٹ کی جو خاص جو نکات ہیں وہ کہیں لیک نہ ہو جائیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے، یہ مشکل شرائط، یہ سب جو ہے PTI نے اپنے دور میں ہی سب جو ہے معاہدہ کیا تھا اور شرائط طے کی تھی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا عمران خان صاحب کو اور PTI کو کہ ہماری حکومت اب جا رہی ہے، تو انہوں نے IMF سے معاہدے کے برخلاف جو ہے پیٹرول میں اور بجلی میں سبسڈی دی، جس سے کئی 100 ارب کا جو بوجھ آیا، اور IMF نے بھی جو ہے شرائط پوری نہ ہونے پہ جو ہے قسط روک لی، جس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت مشکل صورتحال میں پھنس گیا۔ اس سارے جو صورتحال کا جو الزام تھا وہ جو شہباز شریف صاحب اور اتحادیوں کی حکومت پہ آیا، حالانکہ سارے معاملات یہ معاہدہ نیٹ پہ پڑا ہے تو اس پہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ سارے معاملات PTI حکومت نے طے کیے تھے۔ اور میڈیا میں یہ خبر بھی آئی، PTI والوں نے اس لیٹر کی جو کاپی جو لکھا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو، انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ کو، IMF کو بھی دے دی ہے، لیکن PTI والوں نے اس کی سختی سے تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرض کریں نہ بھی ہو تو سوشل میڈیا پہ جب آپ ایک چیز ریلیز کر دیتے ہیں تو پھر تو ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ خفیہ چیز نہیں رہ جاتی، اور ہر چیز جو ہے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، خواہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو یا فائدہ مند ہو۔ تو PTI کا موقف یہ تھا کہ ہم نے IMF کو کاپی اس کی نہیں دی، لیکن آج جو ہے 2 آڈیوز آئی ہیں شوکت ترین صاحب کی، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے، وہ KPK کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں بتاؤں کہ محسن لغاری سے جو ان کی بات ہوئی، تو شوکت ترین صاحب اس آڈیو میں
وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لون کے لیے کمٹمنٹ دی تھی ریٹرن کے اندر، تو آپ نے اب وہ کہہ دینا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، سیلاب کی وجہ سے ہم پہ بڑا پریشر ہے تو ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، تاکہ ان لوگوں پہ یعنی کہ وفاقی حکومت پہ پریشر آئے۔ یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، یہ ہم نے ہونے نہیں دینا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کے پی کے وزیر خزانہ تیمور صاحب بھی وہ لیٹر 1 گھنٹے میں بھیج رہے ہیں، اس کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی جاری کریں گے، IMF والوں کو بھی اس کی کاپی دے دیں گے۔ اچھا، اس مرحلے پہ ایک میں مطلب یہ کہ داد تحسین ہوگا محسن لغاری صاحب کو، جو کہ پنجاب کے وزیر خزانہ ہے موجودہ، کہ انہوں نے شوکت ترین صاحب سے پوچھا کہ اس سے اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا نا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اس سے پاکستان کو سفر کرنا پڑے گا، یعنی مشکل اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارے چیئرمین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں تو یہ تو ہوگا پھر، اور یہ سب کچھ تو ہوگا، تکلیف بھی ہوگی اور پاکستان کو نقصان بھی ہوگا، لیکن ہم اسٹیٹ اب ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ کے نام پہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم پہ مقدمے بنا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ جب ان کو پھر منی بجٹ لانا پڑے گا، جیسے پاکستان کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو وہ پھر اور ٹیکس لگائیں گے، بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، تو ان کو منی بجٹ لانا پڑے گا، تو ہم ان کو ایسے چلنے نہیں دیں گے۔ اور شوکت ترین صاحب نے یہ بھی کہا کہ کل کے اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا تھا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے اہم لوگ تھے پارٹی کے اس میں شامل تھے، کہ یہ لیٹر ایسے ایسے لکھا جائے گا اور حکومت میں پریشر ڈالا جائے گا۔ اس جو قرض ملنا، IMF سے جو قسط ملنی ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ کیا کھڑی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ یہ ملے ہی نہ پاکستان۔ اور شوکت ترین صاحب نے جو ہے محسن لغاری صاحب سے یہ بھی کہا کہ تیمور جو ہے وہ IMF کے پاکستان میں جو نمبر 2 ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان تک وہ لیٹر یہ نہیں پہنچا دے گا اور سارا سلسلہ وہ ٹھیک کر لے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طرح جب آپ لوگ یہ لیٹر لکھ دیں گے تو جو وفاق کی کمٹمنٹ 0 ہو جائے گی اور ان کے لیے پھر بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسی بات جو ہے، جو محسن لغاری صاحب نے جب سوال کیا کہ اسٹیٹ تو سفر نہیں کرے گا اور کیا ملک کو نقصان نہیں ہوگا، شوکت ترین صاحب نے اسی گفتگو میں ایک جگہ کہا کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نظر نہ آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جملہ ہے ان کا کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نظر نہ آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک سابق وزیر خزانہ، کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی MNA MPA کہ جس کو فنانس کی سمجھ نہ ہو، یہ ہمارا پچھلا وزیر خزانہ شوکت ترین ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچائیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس جملے سے کہ بھائی ان کو پورا ادراک تھا، خود عمران خان صاحب کو، شوکت ترین صاحب کو، صوبائی وزراء خزانہ کو، کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ہم پاکستان کو، اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کو انتہائی شدید نقصان ہوگا اور بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے۔ سری لنکا والے حالات پیدا ہو جائیں گے، دیوالیہ ہو جائے گا، سول وار، خانہ جنگی تک ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کی اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کے اپنے چیئرمین کے صرف حمایت میں تو سچی بات بتاؤں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کیسے بیان کروں، کہ آپ ایک شخص کو، ایک پارٹی کو یا اپنی سیاست کو پاکستان کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، یعنی اس کی خاطر آپ پاکستان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ قسط نہ ملی، چونکہ اس قسط کے ملنے کے بعد ہی مزید جو ڈونرز جو ہیں انہوں نے ہمیں قرضے دینے ہیں، اگر یہ قسط نہ ملی تو وہ بھی نہیں ملیں گے، جو دیگر معاملات ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایسی اہم ہے جیسے کسی انسان کے لیے آکسیجن اہم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت پاکستان سیلاب کی وجہ سے جس صورتحال میں ہے، اس کے بعد ایسا کرنا تو میں کہوں گا ملک دشمنی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، اور شاید اس کو غداری کہا جا سکے، لیکن میں چونکہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی کو جو ہے غدار کہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو فیل ہے، اس کے اگر آپ اثرات پہ غور کریں آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم رہا ہے اور ایک شخص جو سابق وزیر خزانہ ہے، وہ اپنے ہی ملک کے خلاف اتنی بڑی جو ہے حرکت کرنے جا رہا ہے جس سے وہ ملک تباہ ہو سکتا ہے، جس سے اس ملک کے کروڑوں عوام بھوک سے مر سکتے ہیں، افلاس سے مر سکتے ہیں اور پریشانی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ قسط نہیں ملتی تو یہاں پیٹرول ہو سکتا ہے 400 روپے لیٹر ملے اور وہ بھی لائنوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں، چونکہ سبزیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں، گندم فصلیں تباہ ہو گئی ہیں،
تو یہاں لوگ بھوک سے مر جائیں، آٹا نہ ملے، چاول نہ ملے، سبزیاں نہ ملے۔ آپ اس کی سنگینی کو جتنا غور کرتے جائیں گے، جتنا غور کرتے جائیں گے، اور پلس سیلاب زدگان کی صورتحال پہلے ہی بہت خراب تھی، سیلاب سے پہلے بھی پاکستان کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی، اور اب سیلاب کے بعد تو اس طرح کا سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں اور جو دوست ہیں اور ان کے رہنما، وہ اب بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس آڈیو کے آنے کے بعد بھی، کہ بھائی ہم نے ایک لیٹر لکھا، وہ لیٹر لکھا اور لیٹر کے اثرات کیا ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور آپ کی اور شوکت ترین کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ کسی کو نظر نہ آئے کہ اسٹیٹ کو اس سے نقصان ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے، وہ جانتے بوجھتے ہی کر رہے ہیں، اور صرف جو ہے اپنے لیڈر کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آپ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غریب آدمی جو ہے وہ بے شک مر جائے، وہ تباہ ہو جائے، اور لوگ جو ہے روٹی نوالے کو ترسیں۔ خدا کے لیے سیاست کو اس موڑ تک نہ لے کے جائیں۔ آپ کہتے تھے جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں کہ ہم غلط بات پہ ہم سب سے پہلے خود پوچھیں گے، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے کہ ہر غلط بات کا، ہر جھوٹ کا، اور میں کیا کہوں کہ ہر جو ہے نا بڑے سے بڑے بلنڈر کا جو دفاع کیا جاتا ہے، اور ڈٹ کے دفاع کیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ یہ 2014 سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جب چائنا کے صدر نے آنا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ بات جھوٹ ہے اور یہ نہیں اٹھے۔ ان سے کہا کہ 2-4 دن کے لیے اٹھ جائیں دھرنے سے، تو پھر بعد میں پھر بیٹھ جائے گا، لیکن یہ نہیں اٹھے۔ اسی طرح مختلف موقعوں پہ آپ دیکھیں، جب بھی ایسے کوئی موقع آیا ہے تو اگر کسی پی ٹی آئی والے نے ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، جی حالانکہ ملک کے خلاف بات تھی، اور انسٹین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو کم از کم الفاظ نہیں ہیں، یا شاید میں نے اپنے ذہن پہ زیادہ اس چیز کو لے لیا ہے، اس کی سنگینی کو میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن جو ہمارے پی ٹی آئی والے ساتھی ہیں، جو بھائی ہیں، وہ بالکل اس چیز کو اب بھی دفاع کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی خاتون کا ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا، وائرل ہوا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہ بنایا گیا یا دوبارہ نہ لایا گیا تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان چاہیے۔ تو جہاں یہ ذہنیت ہو کہ آپ ایک شخص کو پاکستان سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہوں، اپنے لیڈر کے لیے پاکستان کو بھی آپ جلا سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے ہی معاملات سامنے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔